آپ اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ مجھے تو چوئی صاحب لگتا ہے کوئی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے۔ جشن کے اوپر آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان پیسوں سے ہزاروں غریبوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ جو آپ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کیک کٹ کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کام ہمیں انسان سے کروانا چاہیے؟ جو آپ کا مین گیٹ ہے، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں، اندر کوئی اسپیشل کھانا بن رہا ہوتا ہے یا کوئی اندر کوئی ایسی اسپیشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، میں آپ کا بھائی بلال وہند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں جو کہ 3 شعبان چکری کے اندر جو جشن ہوتا ہے ان کے بانی ہیں۔ چودھری فرخ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چودھری صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ اچھا، سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک۔ اچھا چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جشن کی تیاریاں کب سے شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری چکری کو آپ بہت خوبصورت طریقے سے سجاتے ہیں، ہر گلی میں ہر گھر میں بہت زیادہ لائٹنگ لگی ہوتی ہے، تو اس میں کافی وقت لگتا ہوگا۔ اس کی پلاننگ میں تو تقریباً ہمیں پورا سال لگ جاتا ہے، لیکن جو اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہم 30 سے 35 دن پہلے شروع کرتے ہیں، جس میں ہماری لائٹنگ، ہمارے لے آؤٹس، ہماری مارکیز، ہماری کیٹرنگ، ہماری جو سامان کی ترسیل ہوتی ہے وہ لے کے آنا، گاڑیوں کا ارینجمنٹ، چیزوں کا، تو یہ تقریباً بڑا ڈیٹیل کام ہے اور یہ ایک لمبا کام ہے جو 30 سے 35 دن ہمارا لے لیتا ہے اس پہ۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جشن کو مینیج کرنا آپ کا کمال ہے یا پھر آپ کے اوپر کوئی خاص کرم ہے؟ دیکھیں جی، خاص کرم تو ضرور ہے، چونکہ کرم کے علاوہ نہ ہی اللہ تعالیٰ اتنا ایک بڑا آپ کو ایونٹ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مولا کی طرف سے ہمت بھی ملتی ہے اور وہاں سے ہی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو اس کرم کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقل شعور دیا ہوا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اس سارے ایونٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے بجا لائیں۔ جشن کے اوپر آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان پیسوں سے ہزاروں غریبوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ جی، بڑا اچھا یہ آپ کا سوال ہے اور اس پہ بڑے پہلے بھی میرے سے پوچھا گیا ہے، لیکن اس پہ میرا بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ جشن میں ہمارا جو سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارا نیاز، لنگر، کھانا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کھانا دیں کہ جو عام طور پہ روٹین میں عزاداری کی یا خوشی کی محافل میں نہیں دیا جاتا۔ تو اس میں بلا تفریق اگر ہمارے پاس کوئی منسٹر آ رہا ہے تو وہ بھی یہی کھا رہا ہے نیاز، اگر کوئی ایک میری طرح کا عام آدمی آ رہا ہے تو وہ بھی یہی نیاز کھا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے اسپیشلی جو ہمارے ایسے مومنین ہیں یا ایسے جو مسلمین ہیں، ایسے جو لوگ ہیں کہ جو ایک اچھے انوائرمنٹ میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے خاص طور پر ہم نے ایک مارکیز کا اور ایک عالیشان انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اور مولا کے ظہور کے دن وہ آ کے وہاں پہ لنگر بھی کریں اور اس انوائرمنٹ کو بھی انجوائے کریں۔ اچھا، میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہی لوگ لنگر کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہو جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو؟ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے جی کہ ہم نے اس کو 2012 سے اس پروگرام کو ہم نے شروع کیا اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ہر 2 سال بعد چھوڑ کے ہمیں ایک شدید بارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جشن والے دن بارش ہوئی۔ اس سال 2026 میں ہمیں 2 شعبان المعظم کو شام تقریباً 5:30 بجے شدید بارش شروع ہوئی، جو کہ 3 شعبان المعظم صبح 6:30 بجے تک رہی اور اس میں بارش کے بڑے سپیل آئے۔ جب یہ بارش ہوتی ہے تو ہمارے پاس چونکہ دیہات ہے، مٹی ہے، تو شدید قسم کا کیچڑ بن گیا، تو مارکیز کے اندر پانی چلا گیا، ہمارے کچن کے اندر پانی چلا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید بارش تھی، زیادہ بارش تھی۔ لیکن وہ پھر ہمارے جیسے ہی بارش رکی، ہمارے ہمت اور حوصلے جو میرے مہربان ہیں، میرے دوست ہیں، میرے فیملی ممبرز ہیں، مومنین، علاقہ کے تعاون سے، کہ جو ہماری سال بھر کی محنت تھی اس پہ 12 گھنٹے کی بارش نے شدید اثر کیا، لیکن 4 گھنٹے میں ہم نے ہیوی مشینری منگائی، پانی کی بڑی موٹرز منگوائی، اس پانی کو ہم نے باہر نکالا، ڈرین کیا، اور میری فیملی کے، میرے دوستوں کے تعاون سے ڈمپرز کے ساتھ، ٹرالیز کے ساتھ ریت ڈالی گئی، ایکسیویٹرز لگائے گئے، گریڈر لگائے گئے، رولر لگائے گئے، اور اس کو ہم نے دوبارہ الحمدللہ
4 گھنٹے میں بالکل پہلی پوزیشن پہ لے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمیں مشکلات کا شدید سامنا کرنا پڑا کہ جب ایک عوام کی بڑی تعداد جو لاکھوں میں لوگ تھے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ آگے جو انتظامات ہے وہ تھوڑے محدود ہو گئے، لیکن مولا نے کیا کرم کیا کہ ہر بندے نے عزت کے ساتھ نظر نیاز بھی کی، کھانا بھی کیا اور جشن بھی انجوائے کیا۔ اس قدر مولا حسین علیہ السلام کی خوشی منانا، کیا آپ کو کبھی لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہے یا کم ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ذرا بھی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے مولا کی خوشی دیکھوں، یہ خوشی آسمانوں پہ منائی گئی، یہ خوشی فرشتوں میں منائی گئی، یہ خوشی ہر اس جگہ پہ کائنات کے ذرے میں منائے گی کہ جہاں جہاں کوئی زی روح ہے، تو اس خوشی میں دیکھیں تو ہم کچھ اس کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکے۔ اور میری حسرت ہے کہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کسی طرح جا کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، منا لیں۔ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کے ہاں ہماری حاضری لگ جائے، مولا کی اس خوشی میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آج تک مجھے یہ حسرت ہی رہی ہے کہ ہم اس خوشی کو پراپر طریقے سے منا سکیں۔ اچھا چوہے صاحب، آپ ہر سال خادمین حرم بلواتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے یا پھر آپ کوئی بڑی سفارش کرواتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ایک بڑا ایک لطیف سا معاملہ ہے کہ میں زیارات کے لیے گیا حرم مطہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے سید علی، ان کو جب میں نے دیکھا کہ ان کو انگلش آتی ہے تو ہماری وہاں پہ ایک تعارف ہوا، تو وہاں سے ہم بیٹھے، وہاں پہ حرم کے بارے میں ڈسکشن شروع ہوئی۔ تو مجھے بہت شوق تھا ان ہستی کو ملنے کا کہ جو کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں شب یکم محرم، جس دن صبح یکم محرم ہوتا ہے، اس دن وہ حرم اقدس پہ جا کے، گنبد کے اقدس پہ جا کے حرم کی طرف سے پرچم کشائی کرتے ہیں۔ تو میں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے جب میں ان کو ملنے گیا تو شاید میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں تھا، تو میں نے کہا کیا میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ مصروف بہت ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر ہم ان کے آفس گئے، لیکن وہ وہاں پہ رش پڑا تھا، ہماری اس دن ملاقات نہ ہو سکی۔ تو دوسرے دن میں گیا، ہماری ملاقات ہوئی۔ اب اردو اور انگلش انہیں نہیں آتی تھی، عربی مجھے نہیں آتی تھی، تو وہ بیچ میں ٹرانسلیٹر تھے، تو انہوں نے ایک مناسب سا ایک ٹرانسلیشن کی جہاں پہ میں ان کو سلام کیا اور ان کے اس کام کی تعریف کی، اور بس وہاں سے پھر ہماری لیکس شروع ہوئی۔ اور میں نے پھر بغیر سوچے سمجھے ان کو کہا کہ یہ آپ پاکستان تشریف لائیں، آپ ہمیں بھی پرچم کشائی کر کے دیں۔ اور یہ بالکل اتفاق چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی اس کے پیچھے چیز نہیں تھی۔ تو انہوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا کہ پاکستان؟ تو میں نے کہا جی پاکستان۔ تو ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب میں خیر واپس آ گیا، پھر میں زیارات پہ گیا، پھر میں ان کو ملنے گیا، تو پھر جب ان سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے پھر حامی بھر لیا آنے کی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جشن کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو سال بھر بار بار یاد آتا ہو اور آپ اسے سوچ کر ایموشنل ہو جاتے ہوں؟ ویسے تو اس جشن میں جی، اس ایونٹ میں، اس مولا کی خوشی میں ہر لمحہ ہی ایسا ہے کہ جس کو میں پورا سال جب سوچتا ہوں تو میری آنکھیں بھی بھر آتی ہیں۔ پھر میں اس واقعے پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے اذن دیا، اپنا امر دیا، توفیق دی۔ لیکن اس سارے میں نا ایک جو وہ پرچم کشائی والا آتا ہے نا، کہ وہ مولا کی نا فتح کا اعلان ہوتا ہے کہ اس پہ یقین کریں کہ ہر آنکھ اس وقت رو رہی ہوتی ہے جب وہ ہم قصر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چکری میں جب وہ پرچم کشائی کرتے ہیں۔ پھر بالخصوص چونکہ وہ مولا کے حرم سے آیا ہوا علم مبارک ہے، تو اس کو جب وہ ہم ہوا میں بلند کرتے ہیں تو وہ ایک قابل دید منظر ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ جھولی اٹھا کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مناجات کرتے بھی وہاں پہ دیکھا ہے، میری اپنی بھی مناجات ہوتی ہیں، میں خود بھی وہاں پہ دعا کرتا ہوں۔ اور وہ لمحہ یقیناً وہ اتنا قبولیت کا ہے کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ ہم نے جب بھی اس پرچم کے نیچے جو بھی دعا مانگی ہے وہ فوراً قبول ہوئی۔ اور میرے اپنے بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ جہاں بھی اس پرچم کشائی کے وقت میں نے مولا سے جو مانگا وہ مولا نے فوری عطا کیا۔ تو وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جو ایک زندگی کا یادگار لمحہ ہے میرا۔ کبھی شاباش کے ساتھ ساتھ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ جی بالکل، ہمیں سوشل میڈیا پہ ہی
فیس ٹو فیس تو آج تک کسی نے کچھ ایسا نہیں کہا، لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں ہمیں 90% 95% دعائیں ملتی ہیں، لوگ شاباش دیتے ہیں، لوگ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پہ چند ہمارے ایسے ہیں مہربان، ہمارے بھائی دوست ایسے ہیں جو تنقید بھی کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں ان دعاؤں سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں توجہ اس تنقید پہ زیادہ کرتا ہوں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو پھر ہم ہر پہلو سے دیکھتے ہیں۔ میں، میرے دوست، میری ٹیم، ہماری جو فیملی ممبرز ہیں جو جشن کو آرگنائز کرتے ہیں میرے ساتھ، پھر ہم بیٹھ کے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے اگر ہم پہ کوئی تنقید کرے، تعمیری تنقید ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مزید بہتر پرفارم کرنے کا اس میں ٹائم مل سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا اس جشن پہ کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے، آپ اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ مجھے تو چوئی صاحب لگتا ہے کوئی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے۔ نہیں جی، نہ اندرونی اور نہ بیرونی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیز ہیں جی، جس میں ہماری کمرشل پراپرٹیز ہیں، ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں، ایگریکلچر ہے، مین جو ہے ہمارا جشن کا جی وہ تو وہاں سے چلتا ہے۔ پھر چونکہ ہم نا پورا سال اس کے ارینجمنٹس میں رہتے ہیں، الحمدللہ میرا اپنا بھی ایک بزنس ہے جی، ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے میں منسلک ہوں، تو ہمارے پاس نا اس پورا ایک ایئرلی بجٹ ہم نے بنایا ہوتا ہے، تو ہر ایونٹ پہ ہم اپنے کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہے اس سے فنڈ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہے اس میں میرے جو والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، یہ ایک آپ 75 سے 80% جو ایکسپنس ہے وہ پراپرٹی برداشت کر لیتی ہے۔ وہ چونکہ میں اپنے پہ ایکسپنس نہیں کرتا، وہ صرف ہم نے عزاداری اور جشن کے لیے ایکسپنس رکھے ہوئے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بزنس پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پھر سیاست میں آنے کے لیے اس طرح کی مذہبی سرگرمیوں کا سہارا لیتے ہیں، کہیں آپ کی بھی تو ایسی سوچ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں مذہب کو مذہب کے طور پہ لیتا ہوں، دنیا کے لیے، معاشرتی چیزوں کے لیے، سیاست کے لیے تو ایک علیحدہ فیلڈ ہے۔ جو بھی دوست ایسا کرتے ہیں جو مذہب کو سیاست میں آنے کے لیے آڑ بناتے ہیں تو وہ تو غیر مناسب بات ہے۔ یہ خالصتاً آپ کے اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، یہ خالصتاً آپ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، چاہے وہ عزاداری کے دن ہیں، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہیں، تو یہ صرف مولا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر ہم اس کو سیاست میں آنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہم ایک بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے جو سیاست یا جو دنیاوی نمود و نمائش ہے اس کے لیے عزاداری یا اس جشن میں یا مذہبی رسومات میں کو ڈھال بنا کر اس طرف آنے کی ہے کوئی کوشش میں نے کبھی بھی نہیں کی، نہ کوئی میرے دل میں ایسا کوئی پلان ہے، نہ کبھی کروں گا۔ اچھا، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ گھومتا ہے کہ چھوٹا سا فنکشن کروانے کے لیے لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ اتنے بڑے جشن کی اجازت کہاں سے لے لیتے ہیں؟ میرے مولا کی طرف سے، چونکہ اتھارٹی میرے مولا ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نا عوام الناس اس میں، ہمارا علاقہ، ہمارا گاؤں، ہمارے ارد گرد کے دیہات، ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، تو ہمارے ارینجمنٹس ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پراپر گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اور ڈپٹی کمشنر صاحب، کمشنر آفس سے، ڈپٹی کمشنر آفس سے، پولیس سے ہمارے پراپرلی ایک سیکیورٹی پلان جاری ہوتا ہے، ہم نے پراپر ہر چیز کے اجازت نامے لیے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان فولڈرز کے اندر رہتے ہوئے ہی اس پروگرام کے انعقاد کریں تاکہ کسی قسم کی بھی ایسے مسائل سے دو چار نہ ہوں کہ جن سے کسی کو دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو الحمدللہ ہمیں وہ ہر سال پرمیشن، اجازت، سیکیورٹی پلان حکومت جاری کرتی ہے جی۔ اچھا چوئی صاحب، ہر عروج کو زوال ہے، کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا اللہ نہ کرے آپ پر زوال آتا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کریں گے، یا پھر آپ اس چیز کو خیر آباد کہہ دیں گے؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ یہ جشن ایسے ہی چلے گا، اور ہر عروج کو زوال ہے لیکن ذکر حسین کو کوئی زوال نہیں۔ ہر بادشاہوں کے تخت گرے ہیں لیکن حسین بادشاہ کا تخت کل بھی قائم تھا، حسین بادشاہ کا اقتدار آج بھی قائم ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتدار قیامت تک قائم رہے گا۔ میں نہیں تھا تبھی یہ ذکر ہوتے تھے، یہ عزاداری کے پروگرامز ہوتے تھے، یہ خوشی کے لمحات منائے جاتے تھے، آج میں ہوں تو یہ سلسلے جاری ہیں، یہاں میری ڈیوٹی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میرے بیٹے ہیں،
میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، وہ سب اس کو ان کی ٹاپ پیورٹی ہے. میرے بچوں کی ابھی بھی ٹاپ پیورٹی یہ جشن ہے. پورا سال ہم جب بھی گھر بیٹھتے ہیں تو میرے بچے اور ہم ہمیشہ اس جشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم کیا بہتری کریں. تو مجھے پوری امید ہے اپنی اولاد پہ، اپنے بیٹوں پہ، کہ وہ اس جشن کے لیے مزید بہتر سے بہتر اقدام کریں گے. اور میں بڑا اطمینان سے انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا کہ میرے بعد بھی یہ چیزیں اسی طرح، اسی ردم کے ساتھ، اسی پیس کے ساتھ اور اس سے بہتر انداز میں میرے بیٹے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. اچھا، ایک بہت ہی ضروری سوال ہے جس کو لے کے لوگ ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. جو آپ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کیک کٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نامناسب چیز ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کام ہمیں انسان سے کروانا چاہیے؟ اچھا، اس پہ نا ہمیں کافی تنقید بھی رہی اور اس کا میں نے بڑی تعمیری جوابات بھی دیے ہیں. بہت سارے دوستوں سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے. دیکھیں، شبیہ ذوالجناح جو ہے نا جی، وہ جو ایجاد ہے وہ ہمارے بر صغیر کی ہے. واقعہ کربلا کے بعد تو ذوالجناح کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ نوابین اودھ نے، نواب آصف الدولہ نے اور بہو بیگم نے جب 1830-35 سے بر صغیر جو آج کل لکھنؤ ہے وہاں پہ جب آزاداری کی بنیاد رکھی، تو یہ تعزیہ اور یہ جو ذوالجناح ہے یہ وہاں پہ انہوں نے ایک ایجاد جو کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے وہاں پہ یہ شاعر اللہ کے طور پر یہ متعارف کرائے. اس کے بعد اگر ہم شبیہ ذوالجناح کی اوریجنل شیپ میں جائیں تو ہمیں تو جو آج کی شبیہ ذوالجناح ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی کلوز کے حساب سے سونا چاندی کا کام ہے جو خوشی کے لمحات میں آپ استعمال کرتے ہیں. وہ جو کپڑے کو جو آپ سلمہ ستارہ کہتے ہیں جو شادیوں پہ یوز ہوتا ہے، وہ آپ نے چادریں شبیہ ذوالجناح پہ ڈال دیں، کلگیاں لگا دیں، خوشبو عطر لگا دیے، جس کا نا سوگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہمیں اس کانسیپٹ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پھر ذوالجناح کو اس کے حقیقی جو اس کی شیپ تھی، جو حقیقت اس کی روح تھی، وہاں لے کے جانا پڑے گا. قتل حسین کے وقت ذوالجناح کی جو تصویر سامنے آئی تھی وہ ایک شدید زخمی شبیہ ذوالجناح تھی جس کے اوپر ایک چادر سرکی ہوئی تھی. تو ہم اگر اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے تو پھر تو بہت ساری چیزیں غلط ہیں. جیسے کہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے بعد آنے والے ائمہ الہدیٰ نے ہر جگہ ذکر حسین کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کیا ہر دور میں. آج کل اس جگہ کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے. تو ذکر حسین کا یہ صرف مصائب قضا تھا، یعنی کہ جو آج کے امام بارگاہ میں وہاں اصولاً آپ کو صرف مصائب پڑھنے چاہیے، لیکن وہاں فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذاکرین نعرے بھی لگوا رہے ہیں، جشنوں پہ لائٹنگ بھی ہو رہی ہے، چراغاں بھی ہو رہا ہے. میں نے بہت سارا دیکھے، ہم نہیں کرتے لیکن پورے پاکستان میں امام بارگاہ کی چھتوں سے آتش بازی بھی ہو رہی ہے. تو یہ اس لیے یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ یہ مولا کی خوشی میں منائی جا رہی ہیں. اگر ہم اس کو کسی عام انسان کی خوشی میں کریں گے تو وہ شاید بدعت بھی ہوگا اور وہ مناسب بھی نہیں رہے گا. اب چونکہ شبیہ ذوالجناح ہم نے اپنے جشن میں نکالا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے طور پر اور مولا کی سواری کے طور پر، چونکہ ہم جو آج دن منا رہے ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ظہور منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس یوم ظہور میں ہم مولا کی طرف سے اس شبیہ ذوالجناح کی نمائندگی کرتے ہوئے، اچھا کیک کیا ہے؟ کیک بھی تو نیاز ہے. کیک کوئی یہ کسی کوئی سیلیبریشن اور نہیں ہو رہی، یہ نیاز ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی. جیسے ہم سویٹ ڈش رکھتے ہیں خوشیوں کے موقع پر، یہ اسی طرح ایک نیاز کا اہتمام ہے. تو بجائے میں نے سوچا کہ کوئی انسان حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیک کاٹے، کیوں نہ ہم، کیک بھی حلال چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پاس گھوڑے ہیں، ہم نے شبیہ ذوالجناح بھی رکھی ہوئے ہیں، گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو گھوڑا میٹھا بڑے شوق سے کھاتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے شبیہ ذوالجناح کے آگے اس کیک کو کیا، وہ شبیہ ذوالجناح اس کو تناول کرتا ہے، کیک کشائی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اس کو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی شرن کوئی کسی چیز ہے تو میں اس کے لیے بالکل ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اگر تو ہماری یہ چیز شریعت کی باؤنڈری سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر شریعت کی باؤنڈری سے نہیں ٹکرا رہی تو خوشی ہے، خوشی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، خوشی میں ہر چیز جائز ہے. صحیح. اچھا، ہمارے مومن بھائیوں کی ایک بہت بڑی خواہش تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 سالوں سے
علم کشائی کے دوران فرحان علی وارث صاحب یہاں پہ آتے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ ذاتی طور پہ میں بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں، لوگ چاہتے ہیں کہ سن 2027 میں آپ ندیم سرور صاحب کو یہاں پہ انوائٹ کریں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جی، ہو سکتا ہے، میری اپنی خواہش بھی ہے، اور اس خواہش کا اظہار میری اور ندیم بھائی کی ملاقات ہوئی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی تشریفات میں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی۔ لاسٹ ایئر ان کا پلان بھی تھا، ہمارے دوست ہیں کراچی سے ظفر جیڈی صاحب، ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے کچھ ارینجمنٹس بھی کیے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے تو وہ کچھ شاید ندیم بھائی مصروف ہو گئے یا کچھ ہماری طرف سے ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، مولا کا نا جی ہر مداح خان ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ ندیم بھائی ہوں، وہ فرحان بھائی ہوں، وہ میر حسن بھائی ہوں، وہ جتنے بھی ہمارے مداح خان ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا ممبران پہ، تو میری تو خواہش ہے کہ ہر جو ہے نا جی مداح خان وہ ہمارے پاس تشریف لائے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر ہم ایک یا دو لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہمارے پاس میر حسن بھائی تشریف لے کے آ رہے ہیں، میری ابھی 3 دن پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ ہوں گے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی مولا کے مداح خان، تو مولا کو منظور ہوا تو ندیم سرور صاحب انشاءاللہ جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اچھا، جب عوام واپس جاتی ہے، مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہجوم ہوتا ہے، جب سارے لوگ الوداع کہہ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا ایک اچھا آپ نے سوال کیا کہ میری اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ میں نے آج تک نا جی جب بھی جشن ہمارا اختتام ہو جاتا ہے، مومنین چلے جاتے ہیں، ذاکرین نظام کو ہم الوداع کہہ بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد نا جی جب میں باہر نکلتا ہوں تو ایک بالکل سناٹا ہوتا ہے، ایک ویرانی ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک رات پہلے تک ہم یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹس آن ہیں، جہاں پہ قصائد چل رہے ہیں، درود و سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہر مومن موالی کے چہرے پہ خوشی ہے، ایک جگمگا رہا ہے پورا علاقہ، پورا ایریا، ہمارا گھر، امام بارگاہ باہر، اور لاکھوں کی تعداد میں مومنین کھڑے ہیں، لنگر نیاز چل رہا ہے، تو بالکل سڈنلی اگلے دن جب وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو وہاں پہ ایک ویرانی ہوتی ہے، تو اس ویرانی کو دیکھ کے دل بھی پریشان ہوتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ مولا ساری عمر ہی اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو ہم یہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ اس سے ویرانی ہوتی ہے، اور پھر میں اس کے بعد نا جی کبھی یہ جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے نا سامان اتارنے کی، اس کا پارٹ کبھی بھی نہیں رہا، تو پھر ہماری ٹیم ہے، ہمارے بھائی دوست جو احباب ہیں وہی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جشن کے بعد ایک ویرانی ضرور ہوتی ہے جو دل کو اداس کرتی ہے، لیکن اس آس پہ کہ اگلے سال پھر یہ ہم نے چیزیں کرنی ہیں، تو پھر ایک دل کو ڈھارس دیتے ہیں، پھر ایک نئی امید کے ساتھ پھر اگلے سال کی تیاری میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ٹائم بھی کٹ جاتا ہے۔ اچھا چوہے صاحب، ایک میں نے چیز بہت اس دفعہ نوٹ کی ہے، کیونکہ اس دفعہ میں بھی چکری کے اندر موجود تھا، جو آپ کا مین گیٹ ہے وہاں پہ لوگ بہت زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسی کون سی چیز ہے، مطلب اندر کوئی اسپیشل کھانا بن رہا ہوتا ہے یا کوئی اندر کوئی ایسی اسپیشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ اندر آنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی، ہمارا نا جی بالکل ایک طرح کی نیاز ہوتی ہے، کوئی ایک سنگل چیز کا بھی فرق نہیں ہوتا، ایون اگر پانی کی بوٹل ایک برانڈ کی ہے تو جنرل مارکیٹ میں بھی ایک وہی سیم برانڈ ہے، کھانا جو بھی ہے مینیو وہ بالکل سیم ہے، ایک چاول کے دانے کا بھی فرق نہیں ہے۔ صرف لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چونکہ گھر کے اندر لیڈیز کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، فیملیز ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اس گیٹ کو بند رکھتے ہیں، ادروائز ہم یہ گیٹ کھول دیں، کیونکہ باہر ہم نے جو جنرل مارکیز ہیں یا پھر ایک گیسٹ مارکی ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا سیم مینیو ہے، مینیو میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا سیکیورٹی کا نظام ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، کیونکہ میں نے اندر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا بھائی آپ اندر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، لیکن میں چلا تو گیا، لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یار ہر ان نون بندہ جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس چیز پہ میں بہت خوش بھی ہوا اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جی، ایک تو ہمارا جو سیکیورٹی پلان ہوتا ہے، آپ کو میں جنرل سیکیورٹی کے بارے میں بتا دوں، ایک تو پولیس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی زیادہ ارینجمنٹس کیے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی اچھی سیکیورٹی کمپنیز ہیں ہم نے وہ 3 سے 4 بڑی سیکیورٹی کمپنیز کو بھی ہائر کیا ہوا ہوتا ہے، جس پہ ان کے بڑے ویل ٹرینڈ جو ان کے وہ اہلکار ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں،
پھر اس کے ہمیں چونکہ اسپیشل کچھ ہدایات بھی آتی ہیں کہ آپ نے وداؤٹ چیکنگ وداؤٹ سرچ کیے لوگوں کو اندر نہیں جانے دینا. ہمارے جشن میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سرچ ہو کے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جہاں پہ جس سائڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ چونکہ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جن کی اپنی سیکیورٹی چونکہ حکومتی ہیں, کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں نا اس کو مزید سیکیور کرنا پڑتا ہے اس سائٹ کو. تو اس میں پھر وہ ہم نے ایک یہی کیا ہوا ہے کہ جو جس گیسٹ کو الاؤ کیا جائے وہی اندر آئے. تو اس لیے اگر آپ کو اس میں بھی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کسی اور دوست کو سامنا کرنا پڑا ہے تکلیف کا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو مزید بہتر کر لیں اگلے سال. اچھا, آخر میں آپ ہمارے مومن بھائیوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا ایک ہی پیغام ہے جی کہ ہم سب کو مل کے اس جو مسل کی یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان سے نکل کر بحیثیت انسان, ہر انسان کو بحیثیت مسلمان ایک اچھا کام کرنا چاہیے. چونکہ دنیا میں آج کل جدید ترقی ہو رہی ہے تو ہمیں اس ترقی کا حصہ بننا ہے. اگر ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو ہم یقینی طور پر دنیا کی جدید ترقی کا بھی حصہ بنیں گے. اور اس جشن کے حوالے سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا بھی کریں. تمام پاکستان کی آزاداری کے لیے, خوشی کی محافل کے لیے, بالخصوص 3 شعبان چکری کے لیے دعا کریں اور ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ جشن اسی طرح ہر سال کرواتے رہیں, منعقد کرواتے رہیں. اور ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ انتظامیہ سے یہاں پہ تعاون کیا جائے. تھوڑی سی 1 یا 2 اشخاص کی غلطی سے سارے جشن کا جو انتظام انصرام ہے وہ بعض اوقات درم برم ہو جاتا ہے, صرف 1-2 حضرات کی وجہ سے. میں ہر اس آنے والے مومن کا شکر گزار ہوں, میں ہر اس آنے والے مسلمان کا شکر گزار ہوں. ہمارا یہ جو جشن ہے یہ صرف شیعہ نہیں ہے, یہاں پہ ہر مسئلہ کے ہمارے اہل سنت برادران ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے اہل سنت برادران ہمارے ساتھ اس جشن کی پوری ایگزیکیوشن میں ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت دور دور سے مہمان آتے ہیں. میں اپنی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, تمام مومنین کی طرف سے ہر اس شخص کا شکر گزار ہوں کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے تشریف لے کے آتے ہیں. صرف ہماری گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے. اگر اس سال بھی بارش نہ ہوتی تو پارکنگ کا بہت زیادہ اچھا ارینجمنٹ تھا, ہر چیز کا اچھا ارینجمنٹ تھا, لیکن بارش کی چونکہ اللہ تعالیٰ کے کام میں بارش کی وجہ سے ہمارے انتظامات میں تھوڑا سا دخل ہوا ہے. اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون اور کیا جاتا تو ہم بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو اور ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے. تھینک یو جی.